سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ آپ سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج میں چاہتا ہوں ذرا تفصیلی آپ کا نقطہ نظر جانوں اس موضوع کے اوپر کہ ہمارے ہاں جب عام مسلمان مذہب اسلام کو پڑھنا شروع کرتا ہے، علماء کی لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے جس میں انہوں نے دین کو سمجھایا ہے، تو ایک نقطہ نظر جو بہت وضاحت سے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا دین قرآن و سنت میں موجود ہے، شریعت کے احکام متعین ہیں، اس کی تفصیلات فقہ کی کتابوں میں ہیں، لیکن اسی دین کے اندر ایک انسٹیٹیوشن ہے، ایک مرتبہ ہے، ایک مقام ہے جو اولیاء اللہ کو حاصل ہوتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو بہت ریاضت عبادت میں گزرتے ہیں اور خشوع تذلل اور اطاعت کے نتیجے میں وہ اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، تو ان کو ایک خاص مقام اور مرتبہ اللہ کے حاصل ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں برصغیر میں بالخصوص پوری ایک روایت ہے ان اولیاء اللہ کی، اور بتایا جاتا ہے کہ ولایت ایک مقام ہے جو کچھ لوگوں کو حاصل ہوتا ہے، اور پھر اس میں بھی درجات ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے اتنے قریب ہیں کہ لوگوں کی سفارش بھی کر سکتے ہیں، لوگوں کے معاملے میں لوگوں کے حال احوال یہ بھی جان سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کی جو کتاب ہے، دین کا جو سورس ہے قرآن مجید، بہت کیٹیگوریکلی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر یہ ولی اور ولایت کا کوئی تصور، کوئی انسٹیٹیوشن، اس کی کوئی فکری بنیاد کیا آپ کے 40-50 سال کے اللہ کی کتاب کے مطالعے میں سامنے آ سکی ہے؟ میں نے تو یہ جو تصور آپ نے بیان کیا ہے اسی میں آنکھ کھولی تھی۔ اپنے والد سے جو سب سے پہلے دین کی باتیں سنی وہ اولیاء کے حوالے سے سنی۔ اس سے پہلے بھی میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ میرے والد کو بھی اس کا بہت شوق تھا، اور میرا بھی چونکہ ادبی رجحان تھا تو صوفیہ کی شاعری سب سے پہلے میرے لیے ایک لحاظ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تفریح طبع کا ذریعہ بھی بنی، فہم و فکر کا ذریعہ بھی بنی، ذہنی تشکیل کا ذریعہ بھی بنی، اور میرے لیے اولین علم اور ہدایت بھی وہی تھی۔ میں نے اپنی زندگی یہاں سے شروع کی تھی۔ اس کے بعد بھی بہت اشتغال رہا۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ شیخ عطار کی تذکرۃ الاولیاء میں اسکول کے زمانے میں اسی شوق سے پڑھتا اور والد کو پڑھ کے سناتا تھا جیسے اب برسوں سے قرآن کے ساتھ تعلق ہے۔ وہ جو واقعات اس میں بیان ہوتے ہیں، جس طرح کی چیزیں اس میں نمایاں کی جاتی ہیں، وہ گویا شب و روز کی چیزیں تھیں۔ میری ابتدائی تعلیم بھی جب ہوئی، اور خاص طور پر دینی علوم کی تعلیم، عربی کی، فارسی کی، تو اس میں ہمارے گھر سے کوئی چند گھر چھوڑ کر وہ مدرسہ تھا جو مولانا ابو الطاہر محمد نقشبند صاحب نے قائم کر رکھا ہوا تھا، بریلوی مدرسہ فکر کے۔ وہ ہمارے علاقے میں بڑے علماء میں سے تھے۔ انہی کے پیچھے سب سے پہلے جمعے پڑھے، انہی کی تقریریں سنی، یعنی جو دین کا تعارف پہلے ہوا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بچپن کی محبت غیر معمولی ہوتی ہے، وہ اسی نقطہ نظر سے ہوا۔ تو اس کے ساتھ کوئی میں اناد لے کے پیدا نہیں ہوا، لیکن مختصر کر رہا ہوں بات کو، جب شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد وہ وقت آیا کہ قرآن مجید سے تعارف ہوا، اور یہ بات معلوم ہوئی کہ دین میں یہی کتاب فیصلہ کن ہے۔ یعنی مجھے اپنا کوئی فلسفہ بیان کرنا ہے، میں اپنا کوئی مابعد طبیعت کا تصور قائم کرنا چاہتا ہوں، میں ارسطو افلاطون کی طرح کوئی دنیا بنانا چاہتا ہوں، تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ مجھ کو حق حاصل ہے کہ میں سائنس میں تحقیقات کروں، میں ذروں کا دل چیر کے دیکھوں، لیکن اگر میں دین کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو یہ طے ہونا چاہیے نا کہ اس میں قرآن کی کیا حیثیت ہے۔ تو جب قرآن مجید کو اس زاویہ نظر سے پڑھا، اور میں آپ سے پوری سچائی سے عرض کرتا ہوں کہ اس زاویہ نظر سے پڑھنے کی ابتدا اس وقت ہوئی جب میرے جلیل القدر استاذ امام امین احسن اصلاحی سے 1973 میں 73 میں میری پہلی ملاقات ہوئی۔ 15 دن تک ان سے استفادے کے بعد جب میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب قرآن کے لیے خاص ہو جاؤں گا، تو یہ پہلی مرتبہ مجھ پر واضح ہوا کہ قرآن کی دین میں حیثیت کیا ہے، یعنی وہ حیثیت جو اللہ تعالیٰ نے خود اس کو دی ہے۔ آپ کے پاس دو راستے ہیں نا، آپ اپنے طور پر کوئی دین بنانا چاہتے ہیں، آپ کوئی فلسفہ ایجاد کرنا چاہتے ہیں، تو دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اپنے فلسفے اور اپنے ایجاد کردہ دین کی حیثیت سے پیش کیجیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہمیں دے کر گئے ہیں، اس کی بنیاد اللہ کی کتاب قرآن ہے، اور قرآن مجید نے اپنے بارے میں یہ بالکل واضح کر دیا ہے کہ دین سے متعلق حتمی حجت صرف اسی کو حاصل ہے۔ قرآن مجید کا یہ پہلو ہے جس کو ہمارے ہاں بہت کم لوگوں نے سمجھا یا جانا۔ وہ مذہبی چیزوں میں سے یا مذہبی کتابوں میں سے ایک کتاب کے طور پر اس کو دیکھتے ہیں،
یعنی زبور بھی اللہ کی کتاب تھی، تورات بھی اللہ کی کتاب تھی، لیکن اس وقت قرآن مجید کی یہ حیثیت ہے کہ وہ دین کے تمام معاملات میں اللہ کی اتاری ہوئی میزان ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب والمیزان، یہ قرآن کے اپنے الفاظ ہیں۔ اللہ نے یہ کتاب نہیں اتاری، ایک ترازو اتار دی ہے، ایک کسوٹی اتار دی ہے، ایک میزان اتار دی ہے۔ کیوں اتاری ہے؟ لیکوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ دین کے معاملے میں کسی غلطی میں نہ پڑیں، کوئی انحراف نہ اختیار کریں، ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائے، صحیح بات پر قائم ہو جائے۔ اسی طرح یہ بیان فرمایا سورہ بقرہ میں کہ لوگوں کے مابین دین کے بارے میں، دین کو سمجھنے میں، دین کی تعبیر میں، دینی تصورات کی تعین میں اختلافات ہوئے تو ہم نے پیغمبروں کا سلسلہ جاری کیا۔ یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کو جو حیثیت دی گئی تھی کہ اللہ کی وحی ان پر آئی، دین انہیں بتا دیا گیا، یہ کافی تھا۔ یعنی انسانوں کے لیے ایک روایت بن گئی تھی۔ انسان کی فطرت میں جو دین ودیت کیا گیا ہے اور پیغمبری کو جو ضرورت ہے وہ آدم علیہ السلام کو دی جانے والی ہدایت کے بعد پوری ہو گئی تھی۔ لوگ اگر اختلاف نہ کرتے تو کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو فرمایا کہ کان الناس امۃ واحدہ، لوگ اس دین پر قائم رہے جو سیدنا آدم علیہ السلام کے ذریعے سے انہیں ملا، یعنی انسانی فطرت اور نبوت دونوں کے امتزاج سے جو حقیقت ان کو دی گئی اسی پر قائم رہے لمبے عرصے تک۔ کان الناس امۃ واحدہ، اس کے بعد فرمایا کہ اختلافات ہوئے، اور جب اختلافات ہوئے تو فرمایا اس کے بعد ہم نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا۔ اس میں پھر بتایا کہ نبی کیا کرنے آتے تھے، اور ان کے ساتھ انزل معہم الکتاب، ان کے ساتھ کتاب نازل کی۔ کتاب کس لیے نازل کی؟ لیحکم بین الناس فی مختلفوا فی، تاکہ دین کے معاملے میں جو اختلافات کیے جا رہے ہیں ان کا فیصلہ سنا دیں۔ تو یہ حقیقت جب مجھ پر واضح ہو گئی تو پھر بہت بے رحمانہ طریقے سے میں نے ساری مذہبی روایت کو، خواہ وہ یہود کی ہو، خواہ وہ مسیحیوں کی ہو، خواہ وہ کوئی قدیم علم کلام ہو، وہ جدید علم کلام ہو، وہ ہمارے ہاں کی روایتیں ہوں، ہمارے مذہبی افکار ہوں، ہماری فقہ ہو، یہ سب چیزیں پھر ظاہر ہے کہ میرے لیے ناگزیر ہو گیا کہ میں اس کو قرآن مجید پر رکھ کر دیکھوں۔ معاف کیجیے۔ چنانچہ اب سب سن 73 سے لے کے حساب کر لیجئے کتنا عرصہ اس میں صرف ہوا ہے۔ یہ سارا عرصہ میں نے اسی میں گزارا ہے۔ اب میں اس پس منظر کو واضح کرنے کے بعد آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ میں نے پورے قرآن مجید کو بار بار پڑھا ہے، بار بار دیکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کی تفسیر کی ہے پورے قرآن کی، جو 5 مجلدات میں شائع ہو چکی ہے البیان کے نام سے۔ پورا قرآن ولایت کے اس تصور سے بالکل خالی ہے، یعنی کسی جگہ اس کا کوئی شائبہ بھی آپ کو نظر نہیں آتا۔ قرآن میں ولی کا لفظ اس معنی میں استعمال ہی نہیں ہوا جس معنی میں اس کو عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایمان والوں کی ایک عام صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ کارساز کے معنی میں، اللہ بندوں کا کارساز ہے، اور بندوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اللہ کے دوستوں کے طور پر، اور یہ سب کے لیے ایک عام لفظ ہے۔ یعنی اس میں کسی مرتبے، کسی منصب کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ قرآن مراتب اور مناسب کو الگ سے بیان کرتا ہے، یہ اس کی اصطلاح ہی نہیں ہے سرے سے، یہ بہت بعد کی ایجاد ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک پیرلل متوازی نظام کھڑا ہوا ہے ہمارے دین میں۔ یعنی ایسے لوگوں کے ذریعے سے یہ نظام کھڑا ہوا ہے جنہوں نے باقاعدہ اس کو ایک منصب بنایا۔ یہ منصب کیسے حاصل ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک شریعت تصنیف کی جس کو طریقت کہا جاتا ہے۔ اس کے تحت باقاعدہ جس طرح ہمارے ہاں اولو العزم انبیاء ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں، اسی طرح ایک پوری ہیرارکی قائم کی جس میں اوتاد ہیں، نجباء ہیں، غوث ہیں، کتب ہیں، قطب الاقطاب ہیں، یہ ایک پوری دنیا ہے۔ قرآن مجید اس بنیادی تصور یعنی ولایت سے خالی ہے، یہ اجنبی باتیں ہیں اس کے لیے، کسی جگہ اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، یہ کوئی منصب ہی نہیں ہے سرے سے کہ جو قرآن نے بیان کیا ہو۔ میں نے اپنی کتاب میزان میں اخلاقیات کے ذیل میں ایک باب باندھا ہے کہ اخلاقیات کا ایک تو ہے نا عمومی احساس جس میں دنیا کے سارے لوگ شریک ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ دین ہمارے اخلاقی وجود کی تطہیر کو اس کے منتہا تک پہنچاتا ہے۔ دین میں آدرش یا نصب العین یہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، وہ اسی حقیقت کا بیان ہے۔ تو یہ جو دین ہے یہ آخری درجے میں ہمارے اندر کیا صفات پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ میں نے سورہ احزاب کے حوالے سے ایک آیت نقل کی ہے، پھر اس کو بیان کیا ہے کئی صفات میں۔ ان ساری صفات کو آپ پڑھ لیں، کوئی شائبہ بھی آپ کو اس کا نظر نہیں آئے گا۔ وہ کمال ہے، آخری درجے کا جو کمال قرآن نے بیان کیا ہے، اس میں کیا صفات ہونی چاہیے
وہ سب وہ چیزیں ہیں جس میں نہ کوئی مراقبے ہیں، نہ کوئی چلے ہیں، نہ کوئی ریاستیں ہیں، نہ کوئی روحانی مکاشفات ہے، کوئی چیز نہیں ہے، وہ عمل کا اظہار ہے۔ اسلام میں ہوتا ہے، ایمان میں ہوتا ہے، روزے میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق میں ہوتا ہے، اخلاقی حدود کی پاسداری میں ہوتا ہے، اس کو آپ نکال کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے بشارتیں دی ہیں، وہ جہاں جہاں قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ وہ آخرت سے متعلق ہے۔ مثلا بڑی مشہور آیت ہے کہ اللہ کے دوستوں کو کوئی حزن، کوئی غم نہیں ہوگا۔ کہاں نہیں ہوگا؟ ہر جگہ نکال کے دیکھیے، قیامت میں۔ اس دنیا میں تو اللہ کے پیغمبر اور رسول بھی غم زدہ ہوئے ہیں، خوف میں رہے ہیں۔ قرآن مجید نے بتایا ہے کہ کس کس نوعیت کی بات رہی ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں، اس طرح کے غم، یہ سب ان کے امتحان کے لیے ان پر آئے۔ باقاعدہ بیان کیا اس بات کو، جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ جنت کی تعبیر ہے کہ جس وقت تم میری بارگاہ میں حاضر ہوگے تو یہ سارے غم ختم ہو جائیں گے اور یہ سارے اندیشے ختم ہو جائیں گے۔ ان چیزوں کو اٹھا اٹھا کر دنیا میں لایا گیا۔ قرآن مجید کو آپ پڑھیں تو وہ بالکل واضح تصویر اس کی بیان کر دیتا ہے۔ تو وہ صفات ہیں جو بیان ہوئی ہیں۔ اس کے بعد یہ بات کہ اللہ کا قرب حاصل ہو، فرمایا کہ اس کا ظہور بھی قیامت میں ہوگا۔ اولئک المقربون، یہ قیامت میں یہاں کے اعمال کے نتیجے میں سابقون کو ملنے والا درجہ ہے، وہاں ملے گا۔ یعنی یہاں کوئی خدا کے تخت کے ساتھ نہیں بیٹھا ہوا، اس دنیا میں بڑے ہوں یا چھوٹے، عارف ہوں یا عامی، سب سے جس چیز کا تقاضا ہے وہ ایمان بالغیب ہے۔ ایمان بالغیب کا مطلب اندھا ایمان نہیں ہوتا، یعنی عقل کی بنیاد پر ماننا، بن دیکھے ماننا۔ ایمان بالغیب میں بے ظرفیت کی ہے، غیب میں رہتے ہوئے ماننا۔ یہاں شہود جس کو کہتے ہیں نا کہ صدیقین کو مشاہدہ ہو جاتا ہے، حقائق کھل جاتے ہیں، روحانی مراتب ہو جاتے ہیں، یہ قرآن کے پورے فلسفے کے خلاف ہے۔ قرآن مجید نے اپنی ساری دعوت کی بنیاد ایمان بالغیب پر رکھی ہے۔ اور یہ بات کہ اس دنیا میں جو ہم نیکی کرتے ہیں، خیر کرتے ہیں، اس کے بھی اگر کوئی مراتب کے نام قرآن نے دیے ہیں تو وہ کیا ہیں؟ وہ یہ نہیں ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں، نہ غوث، نہ کتب، نہ داتا، نہ غریب نواز، نہ روحانیت کے مراتب پانے والے۔ یہ سب چیزیں قرآن مجید کے لیے بالکل اجنبی ہیں۔ آپ دیکھیے اس نے کیا کہا، اولئک، آپ پہلے سورہ فاتحہ کو دیکھیں، وہاں پر آپ دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راہ کی ہدایت بخش، صراط الذین انعمت علیہم، کن کی راہ؟ جن پر تیرا انعام ہوا۔ اس کو آگے بیان کیا ہے، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ نے جن پر انعام کیا، میرے بندے کیا کریں؟ مراقبہ کریں، ریاضت کریں، رہبانیت اختیار کریں، تپسیا کریں، کہیں جا کر بیٹھیں، دھونی رمائیں، دنیا چھوڑیں۔ کچھ نہیں کہا، من یطع اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں اپنی زندگی میں، ان کا حکم مانیں۔ اس میں بھی دیکھیے حکم مانے کے الفاظ استعمال کیے ہیں، یعنی اللہ کی ہدایت، اللہ کے پیغمبر کی ہدایت کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ یہ بیان کر کے کہا کہ جو لوگ یہ کریں گے وہ قیامت میں کن کے ساتھ اٹھیں گے؟ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، وہی انعما جو وہاں انعمتا استعمال کیا، جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی اللہ کی نعمت جو انسان کو ملتی ہے اس کے نتیجے میں وہ مرتبے کیا ہیں جو ملتے ہیں؟ وہ غوث ہیں، وہ قطب ہیں، وہ اوتاد ہیں، وہ ابدال ہیں۔ قرآن خالی ہے ان سب چیزوں سے۔ وہ کہتا ہے وہ مرتبے کیا ہیں؟ وہ کیا ہیں؟ وہ ایک نبی تھے، مع نبیین۔ دوسرے کون ہیں؟ صدیقین، یعنی نبیوں کی تصدیق کرنے والے، اپنے علم و عمل میں صداقت سے زندگی بسر کرنے والے۔ اور اس کا ظہور صحابہ کرام کی جماعت میں کیسے ہوا کہ سب صدیقین ہیں اور سیدنا ابو بکر الصدیق، دیکھیے وہی لفظ استعمال کیا ہے۔ دوسرے کیا؟ شہداء، یعنی اللہ کے دین کی گواہی دینے والے، اپنی زندگی سے گواہی دینا، اپنے علم سے گواہی دینا، اپنے عمل سے گواہی دینا، اور یہاں تک کہ اگر جان دینی پڑ جائے تو جان دے کے گواہی دینا۔ تو یہ منصب بیان کیا۔ اور تیسرا کیا ہے؟ نبیوں کے بعد اگر کہیں تو چوتھا، اور ان کے بغیر کہیں تو تیسرا، صالحین، نیک لوگ، عمل صالح کرنے والے۔ تو قرآن مجید کی تعبیریں یہ ہیں، وہ ان چیزوں سے واقف ہی نہیں ہیں۔ یعنی جب آپ ان سب تصورات کو لے کر قرآن کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ان سب چیزوں کو بالکل اگل کر پھینک دیتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو دیکھیے رہبانیت پر تبصرہ کیا ہے، یہ فرمایا ہے کہ وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا، یہ رہبانیت ایک بدعت ہے جو لوگوں نے ایجاد کی، مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے کبھی یہ لوگوں پر فرض نہیں کی تھی۔ ہم نے تو لوگوں سے صرف ایک بات کا تقاضا کیا تھا، إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوئے اچھا عمل کریں، اپنی زندگی اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ بسر کریں۔ واضح کر دیا بالکل، اور یہ کہا کہ یہ ہمارا دین نہیں ہے،
نہ اس دین میں اس طرح کے کوئی تصورات ہیں. ایک ایک چیز کو اگر آپ دیکھتے چلے جائیں تو قرآن اس کی نفی کر رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ یہ سب چیزیں جتنی ہیں یہ ایجاد بندہ ہیں، طبعزاد افسانے ہیں، لوگوں نے اختیار کر لیے ہیں. اللہ کے دین میں مراتب اگر کسی کے بیان کرنے ہوں تو کہیے کہ صدیق ہے، کہیے کہ شہید ہے، کہیے کہ صالح ہے. یہی الفاظ ہیں جو قرآن نے اختیار کیے ہیں. الفاظ معمولی چیز نہیں ہوتے. الفاظ میں جب آپ تبدیلی کرتے ہیں یا اصطلاح میں تبدیلی کرتے ہیں آپ پورے تصور کو تبدیل کر دیتے ہیں. تو یہ ولایت کا انسٹیٹیوشن جس میں پھر ختم ولایت کا منصب بھی پیدا ہو گیا، جیسے ختم نبوت ہے، یہ سب طبعزاد افسانہ ہے. اللہ کے دین میں نہ یہ کوئی مرتبہ ہے، نہ اس کا کوئی کہیں ذکر ہے، کوئی چیز بھی نہیں. اس میں جو ایک دو روایتیں بیان کی جاتی ہیں ان کے اوپر محدثین کی جریں پڑھ لیں. بخاری کی وہ جو روایت ہے مشہور یتقرب علیہ بالنوافل، اس کے اوپر امام ذہبی کی تنقید پڑھ لیں. تو یہ سب چیزیں در حقیقت قرآن مجید کے لیے بالکل اجنبی چیزیں ہیں. وہ پوری بات بیان کرتا ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ پوری بات بیان نہیں کرتا. اس میں جو بہت بڑا ظلم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ مقاصد کے الفاظ قرآن سے لے لیے گئے ہیں. یعنی وہ کہتا ہے احسان اختیار کرو. احسان قرآن میں کوئی مرتبہ ہی نہیں ہے، وہ تو اسلام کے لیے لازمی شرط ہے. یعنی خدا کو حاضر ناظر مان کر اللہ کے دین پر عمل کرنا، اس کے بغیر عمل ہو کیسے سکتا ہے؟ یہ کوئی اوپر کا مرتبہ نہیں ہے. روایت میں جو الفاظ تھے ان کا ترجمہ غلط کیا گیا. وہ الفاظ یہی بات بیان کر رہے تھے. جب پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ تم ایسے اللہ کی بندگی کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو. اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو کیا فرق ہوا؟ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. یعنی یہ احساس پیدا کرو اپنے اندر. اور یہ احساس کیا ہے؟ اسے دو لفظوں میں ادا کیے تو خدا کو حاضر ناظر سمجھ کے. یعنی نماز پڑھتے ہو تو یہ خیال کر کے پڑھو کہ تمہارا خدا دیکھ رہا ہے، چھدا اتارنے کے لیے نہیں. کسی سے نیکی کرو، کوئی بھلائی کا کام کرو، دنیا میں کوئی خیر پھیلاؤ تو اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے یہ سب کام کرو. یہ سادہ بات تھی لیکن اس کو ایک مرتبہ بنا دیا گیا اور ایک نئی چیز داخل کر دی. تزکیہ نفس، یہ لفظ قرآن سے لیا گیا اور کہا کہ اس کا طریقہ ہم بتائیں گے، اس کے لیے ہم ایجاد کریں گے یہ ساری چیزیں. درا حالے کہ خدا کے پیغمبر کو جب یہ کتاب دی گئی قرآن مجید تو اس میں کہا کیا گیا کہ تزکیہ اس دین کا مقصد ہے اور اس کے لیے یہ دو کام کرنے ہیں. وہ بتائے ہیں اللہ تعالیٰ نے. یعنی جو قرآن مجید کی آیت 3 جگہ آئی ہے وہ اس میں یہ پوری بات بتائی گئی ہے. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی یہ کہے کہ دیکھیے یہ قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ آپ کو نماز پڑھنی ہے. کس لیے پڑھنی ہے؟ اللہ کی یاد کے لیے پڑھنی ہے. تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ کی یاد کا اس سے اور اچھا طریقہ موجود ہے، زیادہ بہتر ہو جائے گی. قرآن کو اصرار ہے کہ وہ مقصد بھی طے کرے گا، طریقہ بھی بتائے گا. یہ پورا دین ہے. تو اس وجہ سے یہ جو آپ نے سوال کیا ہے بہت معذرت کے ساتھ، یہ بالکل بے بنیاد انسٹیٹیوشن ہے. یہ بالکل ایک متوازی انسٹیٹیوشن ہے. یہ دین کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے. اس میں براہ راست رابطے کے طریقے اختیار کیے گئے ہیں. اس میں جو چیزیں بھی بیان کی گئی ہیں جس کو آپ طریقت کہتے ہیں وہ کچھ نہیں مگر شریعت کے مقابل میں ایک پورا دین ہے. ٹھیک ہے. اچھا غام صاحب، ہم جس وقت دین کی بات کرتے ہیں اور بالعموم جب آپ مذہبی اپنی فکر کو پیش کرتے ہیں تو لوگ ایک بڑی شدت سے اصرار کرتے ہیں کہ ایک غامدی صاحب کا تصور ہے دین کا اور ہم تو در حقیقت صحابہ کے فہم، صحابہ کے تصور پہ کھڑے ہوئے ہیں. میں دوبارہ بالکل کیٹیگوریکلی اس طرح میں نے قرآن کے بارے میں پوچھا، قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تو پہلے مخاطبین آپ کے وہ ساتھی، آپ کے وہ جلیل القدر صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں اللہ نے یہ گواہی دی ہے کہ نہ دین کو پہنچانے کے معاملے میں کوئی خیانت ہے اور اللہ ان سے راضی ہے. وہ جو اولین مخاطبین ہیں ان کا طرز عمل اس پورے تصور کے بارے میں جو ہمارے صوفیہ بتاتے ہیں، یعنی چاروں سلسلے ہیں، چشتیہ، سہروردیہ، قادریہ اور نقشبندیہ. آغاز ہوتا ہے مثلا آپ کے ذکر بالسر یا ذکر اعلانیہ سے اور پھر قلب جاری ہوتا ہے اور اس کے بعد فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ کے مراحل. یہ جو پورا نظام فکر ہے صحابہ کرام میں، پھر میں کیٹیگوریکلی سوال پوچھتا ہوں آپ سے، کوئی ایسی شخصیت، کوئی ایسا بزرگ جنہوں نے اللہ کے رسول کے رخصت ہو جانے کے بعد ان میں سے کسی ذریعے کو اپنایا ہو اور تقرب اللہ کے لیے یہ جو پیرلل چیز ہے اس کی کوئی تصدیق یا تصویب یا تائید کی ہو؟ میں نے جس طرح آپ سے عرض کیا نا کہ جب میں نے ایک طالب علم کی طور پر قرآن کو پڑھا اور قرآن مجید کے لفظ لفظ کو کھنگال کر دیکھنے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ اس کے لیے اجنبی ہے. یہ رسول اللہ کی زندگی اور صحابہ کے لیے بھی بالکل اجنبی چیزیں. ان کے ہاں ان میں سے کوئی اصطلاح کبھی آپ نے دیکھا کہ استعمال ہوئی؟ کوئی حدیث کے ذخیرے میں، کوئی آثار صحابہ کے ذخیرے میں کبھی یہ اصطلاحات استعمال کی گئیں؟ کبھی اس طرح کے واقعات ان کو پیش آئے؟ کبھی اس طرح کی کرامتوں کا صدور ان سے ہوا؟ کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی. وہی تصور جو قرآن نے دیا ہے وہ اس کا بہترین نمونہ تھے اور ان کے حق میں قرآن کی شہادت ہے کہ کنتم خیر امتن، وہ بہترین گروہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کی شہادت کے لیے
دنیا کے لیے مبعوث کیا، یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو قرآن مجید نے ان کے لیے بیان کیا ہے. لیکن وہاں کیا ہے؟ یعنی اللہ کی کتاب اور پیغمبر، بس جو دین ان سے ملا اس کا وہ نمونہ ہے. اور اس میں کیا ہے؟ وہی چیزیں ہیں جو میں بارہا بیان کرتا ہوں، یعنی عبادات ہیں، اور ان میں بھی ہر سطح کے اوپر اس کا التزام ہے. یعنی ایک بدو کی سطح پر بھی ہے، عمر و ابوبکر کی سطح پر بھی ہے، لیکن وہ چیز ایک ہی ہے، یعنی اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. جو بھی زندگی ہے ان کی، وہ اسی کا بہترین نمونہ ہے. اسی لیے حضور نے یہ فرمایا بھی کہ اگر تم یہ کبھی فیصلہ کرنا چاہو تو یہ دیکھا کرو کہ ما انا علیہ واصحابی، میں اور میرے صحابہ کا طریقہ کیا ہے. تو اس میں کہیں یہ چیز نہیں ملتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب خلفائے راشدین نے نظم سنبھالا ہے، بڑے بڑے مسئلے پیش آئے ہیں ان کو، جن میں انہوں نے بحثیں کی ہیں. آج ان کی بعض آراء پر نقد کیا جاتا ہے، لیکن وہ بالکل انسانی طریقے پر ہوا ہے. یعنی نہ یہ کوئی روحانیت کے محافل، نہ مجالس، نہ اس طرح کی زندگی. ان میں سے کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی بازار میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی ریاست کی ذمہ داریاں انجام دے رہا ہے، کوئی مال کی حیثیت سے اپنی خدمت انجام دے رہا ہے. یعنی وہ دنیا ہی بالکل اور ہے، اس سے بالکل مختلف ہے. یہ تعبیریں، یہ اصطلاحات کہیں بھی نہیں ہیں. بعض ضعیف قسم کی روایتوں سے لوگ استدلال کرتے ہیں، لیکن یہ واقعہ ہے کہ اس موقع کے اوپر ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ کیا یہی طریقہ ہے دین کو سمجھنے کا؟ قرآن مجید کو سامنے رکھ کر، اس کے پورے فریم کو سامنے رکھ کر پیغمبر کی زندگی کو بھی دیکھنا چاہیے اور صحابہ کرام کی زندگی کو بھی دیکھنا چاہیے. اس طرح کی کوئی چیز کسی مرحلے پر آپ کو نہیں ملتی. اور یہ جو عام طور پر قصے جیسے ساریہ ہے یا ساریت الجبل، اسی طرح نیل کے نام خط، آپ تحقیق کر کے دیکھ لیجیے، کوئی حیثیت نہیں ہے ان قصوں کی. یعنی یہ بالکل جھوٹی روایتیں ہیں جو بعد میں ضعیف جھوٹی روایتیں جو منسوب کر دی گئیں، اور وہ بھی کوئی ایک آدھ بڑی مشکل سے جا کے اس طرح کا واقعہ تلاش کرتے ہیں. یہاں پوری زندگی کا نقشہ ہی دوسرا ہے. چنانچہ پھر یہ جو بزرگ حضرات ہیں، خود ان کو یہ مشکل پیش آتی ہے. چنانچہ ایک بڑی ہستی ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، ان کی عبارت میں نے نقل بھی کر دی ہوئی ہے. انہوں نے جب یہ سوال اٹھایا کہ آخر کیا وجہ ہے، یہ ایک طرف ہمارے مشائخ ہیں اور ہمارے اولیاء ہیں کہ جن سے تو کسی گناہ کا صدور نہیں ہوتا، اور صحابہ کرام سے ادھر غلطی بھی ہو جاتی ہے، گناہ بھی ہو جاتے ہیں. تو اس کی پھر انہوں نے دلیل دی کہ اصل میں تو چونکہ دین کو پایا تکمیل تک پہنچنا تھا، تو اس لیے صحابہ نے گناہ کر کے تکوینی طور پر دین کی تکمیل کا ذریعہ بننے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا. اور وہاں مصرع نقل کیا ہے کہ تو مشق ناز کر خون دو عالم میری گردن پر، تو مشق ناز کر خون دو عالم میری گردن پر. تو یہ افسانہ ترازی ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ایسی چیزوں کے معاملے میں ہمیشہ یعنی آپ کے پاس دو راستے ہیں، یا آپ اللہ کی کتاب کو دین کا ماخذ بنائیں گے، اس کی بنیاد پر دین کی بات اس کی بنیاد پر کریں. اللہ کی کتاب کو مرکز اور محور بنا کر پوری کتاب میں دیکھ لیں، کسی جگہ یہ وہاں سے ایک ولی کا لفظ پڑھ لیا، یہ دیکھا ہی نہیں کس معنی میں استعمال ہوا ہے، کس سیاق میں استعمال ہوا ہے. وہ چونکہ لفظ استعمال ہو گیا ہے. یہ بالکل ایسی بات ہے جب میں نے لوگوں کو توجہ دلائی 2015 میں کہ یہ خلافت کوئی دینی اصطلاح نہیں ہے، یہ تو عربی زبان کا ایک لفظ ہے، اور قرآن میں ان 3 معنی میں استعمال ہوا ہے. اسی طرح کا معاملہ اس لفظ کا ہے، جس کو آپ ولی کہتے ہیں. کوئی اصطلاح نہیں، کوئی تعبیر نہیں. قرآن مجید نے جس وقت یہ بیان کرنا چاہا ہے کہ مراتب کیا انسان حاصل کرتا ہے، تو میں نے آپ کو بتایا کہ کیا بیان کیے ہیں. یعنی اللہ کے پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے بڑا درجہ دیا، اس کے بعد صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، بس. اور یہ سب آپ دیکھیے، صدیقین آپ کے عمل کی تعبیر ہے، نہ کسی روحانی مرتبے کی. شہادت آپ کے عمل کی تعبیر ہے. تو وہاں سارا کا سارا جو زور ہے وہ اس چیز پر ہے. اور یہاں صورتحال کیا ہے؟ یہاں یہ ہے کہ افلاک کی سریں ہیں، روحانی عالم کو فتح کرنا ہے، اور اس میں ساری وہ بطلم اسی حیات ہے، اسی کے افلاک ہیں جن میں گردش ہوتی ہے. یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. تو یہ سب چیزیں جتنی ہیں، یہ حقیقت ہے کہ نہ اللہ کی کتاب انہیں قبول کرتی ہے، نہ پیغمبر کے ارشادات انہیں قبول کرتے ہیں، اور نہ صحابہ کرام کی زندگی انہیں قبول کرتی ہے. ٹھیک. اچھا، 3 پہلوؤں پر میں مزید چاہتا ہوں ہم بات کریں، اور بالکل فوکس کیٹیگوریکلی ان کے اوپر. قرآن مجید کی روشنی میں کہا ہی جاتا ہے کہ جب یہ ہمارے جیل قدر صوفیاں ہیں، انہوں نے مذہب پر غور کیا، تو غور کرنے کے نتیجے میں 3 پہلو، ایک توحید، ایک نبوت، اور تیسرا دین کے اندر جو نظام فکر ہے جس کے ذریعے سے آپ اللہ کے قریب ہوں گے، ان میں جدوجہد کی کچھ مشقیں اور ریاضتیں. تینوں کو میں الگ الگ لینا چاہتا ہوں. پہلی چیز یہ کہ توحید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی توحید کے 4 مراتب ہیں: عام آدمی کی توحید، منافق کی توحید، متکلمین کی توحید، اور اخص الخواص کی توحید. تو اور اس کی پھر ایک توجیہ پیش کی جاتی ہے کہ بھائی یہ سب ضروریات آپ عملی زندگی میں جائیں تو پیدا ہوگی. جب بحث پیدا ہوگی تو متکلم توحید بتائے گا، منافقین ہوں گے تو ان کی ایک توحید ہوگی، عام مسلمان کی توحید ہے، لیکن خالص توحید کی یہ کیٹیگرائزیشن کرنی پڑے گی. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ توحید کی یہ کیٹیگرائزیشن کیا اللہ کی کتاب قرآن مجید میں کسی مقام کسی جگہ پر ہوئی ہے، اور عقلی طور پر کیا یہ قرآن کی روشنی میں کیٹیگرائز کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، توحید اللہ کی صفات کمال میں سے ایک صفت ہے. آپ میری کتاب میزان میں دیکھیے،
وہاں میں نے یہ بتایا ہے کہ جب ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو اس ایمان میں ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہم کس ہستی پر ایمان لا رہے ہیں. اس ہستی کی کیا ذات کا کوئی تعارف قرآن کراتا ہے؟ نہیں کراتا، بلکہ تنبیہ کرتا ہے کہ اس کی ذات تمہاری گرفت میں نہیں آ سکتی. اس کی ذات کے لیے کوئی تمثیل بھی موجود نہیں ہے کہ تم اس کا جنت کی چیزوں کی طرح تصور کر سکو. لیس کمثلہ شیء. اس کے بعد یہ بتاتا ہے کہ اس کی صفات جمال کیا ہیں، اس کی صفات جلال کیا ہیں، اس کی صفات کمال کیا ہیں. ان صفات کمال میں سے ایک صفت ہے اس کا واحد اور احد ہونا، یکتا ہونا، یگانہ ہونا. اس کو تعبیر کرتا ہے قرآن مجید لا الہ الا اللہ کے الفاظ میں. تو یہ الوہیت کی توحید ہے. بس پورے قرآن مجید میں دیکھ لیجئے، کوئی اور چیز ہے ہی نہیں. یہ بحث کہ منافق کا ایمان کیا ہوتا ہے، یہ ایمان کی بحث ہے، اس کا توحید سے کیا تعلق ہے؟ یعنی جب میں نے اللہ کے دین کو مانا تو اگر میں نے دھوکہ دینے کے لیے مانا ہے تو یہ منافق کا ایمان ہوگا. اگر میں نے دل کی گہرائیوں سے اس حقیقت کو سمجھ کر مانا ہے تو یہ ایک سچے صاحب ایمان کا ایمان ہوگا. یہ بحث اگر کرنی ہے تو وہاں کریں، اس کا اس صفت سے کیا تعلق ہے. تو اس وجہ سے یہ توحید کیا ہے وہ قرآن مجید نے بالکل واضح کر دیا. اللہ کے سوا کسی کو الہ نہیں مانا جائے گا. اور پھر منفی طور پر بتا دیا ہے کہ شرک کیا ہوتا ہے، یعنی اللہ کی ذات میں سے کسی کو قرار دینا، اللہ کو کسی ذات میں سے قرار دینا، اللہ تعالیٰ کے لیے خلق کو تنہا ماننا، یہ توحید کا تقاضا ہے اور امر کو بھی. لہذا خلق و امر میں کسی کو شریک کرنا، الا لہ الخلق والامر. تو شرک کو منفی طور پر بتا دیا. اور توحید کیا؟ اللہ کی صفات کمال میں سے ایک صفت ہے، وہ یکتا اور یگانہ ہے، احد ہے، ذات بے ہمتا ہے. تو یہ ہے اصل میں بس قرآن مجید کی توحید، سادہ واضح. اس میں یہ جتنی باتیں بھی بیان کی جاتی ہیں یہ توحید وجودی ہے اور اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں رہنا چاہیے. قرآن اس سے بالکل خالی ہے، یہ اس کی بحث ہی نہیں ہے. اللہ پر ایمان کے تقاضے کیا ہیں، یہ بحث ہی بالکل الگ ہے. تو میں نے ان تقاضوں کو دین حق کے ذیل میں بیان کیا ہے. یہ اگر بیان کرنے تھے تو وہاں بیان ہونے چاہیے. تقاضے کیا ہیں، اور وہ تقاضے بھی اللہ کی کتاب بتائے گی کیا ہیں. پوری کتاب میں شروع سے لے کے آخر تک کہیں پڑھ جائیے، کہیں یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ تم اگر یہ مانو گے کہ اللہ کے سوا کوئی موجود ہی نہیں ہے تو یہ توحید کا کمال ہوگا. کہاں کہا گیا ہے؟ کس آیت میں کہا گیا ہے؟ کہاں یہ بات بیان ہوئی ہے؟ قرآن مجید ان تصورات سے بھی بالکل خالی ہے. یہ معلوم نہیں کیسے پیدا ہوئے، معلوم ہے کیسے پیدا ہوئے. یعنی میں اس کی تاریخ بتا سکتا ہوں آپ کو کیسے پیدا ہوئے. یعنی ظاہر ہے ایک فلسفے کی ٹریڈیشن ہے جو قائم ہوئی، یونان سے قائم ہوئی، اسکندریہ سے ہوتی ہے آئی، افلاطونس میں پرورش پائی. اس کے بعد وہ ہمارے ہاں داخل ہوئی، مسیحی متکلمین نے اس کا پس منظر تخلیق کیا. پھر بڑے بڑے لوگ ہمارے ہاں بھی پیدا ہوئے، انہوں نے اس کو سمجھا اور اس میں انہوں نے بھی کمال کی، بعض چیزیں بیان کی. وہ ان کی وہ ما بعد طبیعت ہے جو ان کے تخیل کی کرشمہ سازی ہے. اگر اس کو تخیل کی کرشمہ سازی کے طور پر بیان کریں تو میں بھی داد دوں گا، لیکن وہ ہے کیا؟ وہ شاعری ہے. حقائق وہ ہیں جو اللہ کی کتاب نے بیان کیے ہیں. تو ایک بڑا شاعر مثال کے طور پر جب ایک تخیل کا محل استوار کرتا ہے، اقبال نے کہا ہے نا کہ محل ایسا کیا تعمیر عرفی کے تخیل نے، تصدق جس پہ حیرت خانہ ہے سینہ و فارابی. یعنی سینہ و فارابی بھی یہ فلسفی ہیں. سینہ و فارابی بھی جب اپنے تخیل سے ایک ماورا دنیا بناتے ہیں تو وہ بھی بڑے کمال کی ہوتی ہے. لیکن اس کا ماخذ کیا ہے؟ اس کا ماخذ تخیل ہے. ایک اعلیٰ تخیل رکھنے والا شاعر ایک چیز تعمیر کر دیتا ہے، آپ اس کے طلسم میں کھو کر رہ جاتے ہیں. ایک فکشن رائٹر یہ کام کرتا ہے. آپ ایک ناول پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس نے حقیقی دنیا آپ کے گرد تخلیق کر دی ہے. تو فلسفے کی سطح پر بھی یہ کام ہوتا ہے، فکر کی سطح پر بھی یہ ہوتا ہے. یہ وہ کام ہے اور یہ اپنے آپ کو ایک زمانے میں بیان کر چکے، اس کے بعد کھو کر کہیں دنیا میں ختم ہو گئے. قرآن نے جو علم کا تصور پیدا کیا ہے وہ بھی ان کے تصور علم سے بالکل مختلف ہے. اچھا، دوسرا پہلو جو ہم صاحب وہ ہے نبوت کا. کہا جاتا ہے کہ جی نبوت جو ہم صوفیہ کی کتابیں پڑھتے ہیں کہ وہ ایک مقام ہے، پیغمبروں کو ملتا ہے، وہ اختصاص کے ساتھ شریعت دے کے ملتا ہے. لیکن ایک دوسرا سلسلہ ہے جس کا آغاز فیضان وجود سے ہوتا ہے. انسان کے ہونے سے ہی جس طرح شہد کی مکھی کو اللہ الہام کرتا ہے، اسی طرح یہ مقام جس طرح انبیاء کو ملتا ہے، یہی مقام جو ہے وہ عام آدمی کو بھی ملتا ہے. اور پھر اس میں ترقی پاتے پاتے اقتصادی طور پہ ایکوائرڈ طریقے سے ایک آدمی اس مقربین کی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے. تو یہ جو تصور نبوت ہے اور اس کی جو توجیہ پیش کی جاتی ہے، اس کو قرآن مجید کسی مقام پہ قبول کرتا ہے؟ قرآن مجید نہ حدیث نہ صحابہ کرام. خود سوچیں کہ یہ جو نبوت عامہ کی تعبیر اختیار کی گئی ہے، یعنی یہ کیوں ضرورت پیش آئی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وہ تو بڑی سادہ بات تھی جو قرآن میں بیان ہوئی ہے کہ ایک جبلی وحی ہوتی ہے، وہ لفظ کا استعمال ہے. یعنی وحی یا اللہ کی طرف سے رہنمائی یہ جبلی حیثیت سے بھی ہوتی ہے، اضطراری طور پر بھی ہوتی ہے. یعنی یہ جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے علم کے راستے کھولے ہوئے ہیں وہ
مسیحی ہوں، وہ ہندو ہوں، کوئی ہوں، جس وقت انسان اس دنیا پر غور کرتا ہے تو آپ دیکھیں کہ سائنسدانوں کو بھی بعض اوقات ایک چیز سوچ جاتی ہے۔ اس طرح کا مکاشفہ کو مجھے 10 مرتبہ ہوا ہوگا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ کسی چیز پر غور کر رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اچانک معلوم ہوتا ہے کہ چیز آپ پر واضح ہو گئی۔ ہوتا ہے اس دنیا میں۔ اس کا کیا تعلق ہے اس سے؟ جو وہی زیر بحث ہے پیغمبروں کی وحی یا الہام پیغمبروں کا زیر بحث ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، مخاطبہ الہی ہے۔ مخاطبہ الہی کی کوئی دوسری صورت اس دنیا میں موجود ہی نہیں ہے۔ وہ کبھی اکتسابی نہیں ہوتا، یعنی اس کا اکتساب کیا ہی نہیں جا سکتا۔ یوں نہیں ہے کہ آپ جد و جہد کریں گے اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کو اس مرتبے پر فائز کر دیں گے۔ یہ منزل ہی نہیں ہے جو قرآن نے دکھائی ہے۔ نبوت محبت ربانی ہے، وہ اس طرح ملتی ہے جس طرح کہ سیدنا موسیٰ کا واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ یعنی سردی کا موسم ہے، رات کا وقت ہے، کوئی خواب و خیال میں بھی نہیں ہے، اچانک آواز آتی ہے اور کہا جاتا ہے یہ ذمہ داری دے دی گئی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بالکل ایسے ہی ہوا ہے۔ تو یہ نبوت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے دیے جانے والا ایک منصب ہے۔ یہ کوئی جد و جہد کر کے، اتباع کر کے، پیروی کر کے حاصل کرنے کی چیز نہیں ہے۔ یہ قرآن کے لیے بالکل اجنبی چیز ہے۔ یہ ایک تابع کی حیثیت سے آپ کو نبوت ملے، امتی کی حیثیت سے نبوت ملے، کیا چیز ہوتی ہے؟ نبوت کا ایک ہی منصب ہے، فرق صرف یہ ہے کہ بعض نبیوں کو نبی کی حیثیت سے بھیجا جاتا ہے اور بعض کو رسالت کا منصب دیا جاتا ہے۔ تو وہاں رسول اور نبی یعنی دونوں کے اندر اللہ کا مخاطبہ ہوتا ہے، اللہ کی وحی ہوتی ہے، وہ وہی کلام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ جو شہد کی مکھی کو وحی ہوتی ہے یا اضطراری طور پر انسان کو ہدایت ملتی ہے، جس کو بیان کیا ہدینہ السبیل، جس کو بیان کیا ہدینہ النجدین، وہ کوئی محسوس کلام نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کا، وہ امر الہی ہے جو نازل ہوتا ہے۔ اور اس کو بیان کیا قدر فہدا، اللہ تعالیٰ ایک اندازہ مقرر کرتے ہیں، پھر انسان کو اس کی ہدایت پہ ڈال دیتے ہیں۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہوتی رہتی ہے، لیکن وہ غیر محسوس ہوتی ہے۔ اور اگر کسی موقع پر کوئی خواب یا رویا دکھایا جاتا ہے تو اس کی نوعیت بھی ہوتی ہے کہ وہ تعبیر کا محتاج ہوتا ہے، اس میں کوئی براہ راست بات نہیں کی جاتی۔ پیغمبروں کے رویا کا معاملہ بھی یہی ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہی ہے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نے ہمارے سامنے تصویر رکھی ہے، وہ یہی تصویر ہے۔ اب آدمی کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب سے دین حاصل کرے گا، تو بڑی سادہ بات ہے، اور وہ یہ کہ جو تصور بھی آپ نے قائم کیا ہے، آپ بتائیے اللہ نے اس کو کہاں بیان کیا ہے؟ تو یہ نبوت عامہ، یہ ولایت، یہ قرآن مجید میں کس جگہ بیان ہوئی؟ قرآن مجید من البدایہ الی النہایہ، الحمد سے ناس تک ان تصورات سے بالکل خالی ہے۔ وہاں نبوت کی ایک ہی صورت ہے، اللہ کی مخاطبت، اس منصب پر فائز کرنا، اسی کے لیے وحی آتی ہے، اور پیغمبروں کا یہ سلسلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر کے مہر لگا دی گئی۔ آخری سوال غم صاحب، بالکل وہ یہ کہ ایک عام آدمی آپ کا یہ پوری بات جو قرآن اور سنت پر مشتمل ہے، صحابہ کرام کی زندگی کا نمونہ بالکل واضح ہے کہ دین کیا ہے اور اس کے متوازی ایک دوسرا نظام فکر، ایک عام آدمی یہ سوال کرتا ہے کہ بالکل سمجھ میں آتی ہے بات، ٹھیک ہو گیا، لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ اس راہ پہ جو لوگ چلتے ہیں ان سے پھر کرامات کا ظہور، آسمانوں کی سیر، غیب کے احوال، یہ صلاحیتیں بھی ان کو مل جاتی ہیں، کتابوں میں بھی لکھا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں آؤ تمہیں بھی ہم دکھا دیتے ہیں، سیر کروا دیتے ہیں۔ تو وہ یہ سمجھنا، اس کو یہ اضطراب پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ایک غلط طریقہ ہے، دین میں نہیں بیان ہوا، تو پھر اس میں یہ کامیاب کیسے ہو جاتا ہے، اس میں لوگوں کو یہ مراتب حاصل کیسے ہو جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات پر غور کرنے کے نتیجے میں آئنسٹائن نے کیا کچھ کر ڈالا، نیوٹن نے کیا کچھ کر ڈالا، موجودہ دنیا میں کیا کیا گیا ہے۔ تو آپ کے نفس کے اندر بھی ایک دنیا ہے، اگر آپ اس سے رابطے کی مہارت پیدا کر لیں تو آپ بھی بڑے بڑے کمالات دکھا سکتے ہیں۔ اس کا دین سے کیا تعلق؟ وہ ایک بدھ لاما بھی دکھا دے گا، وہ ایک ہندو یوگی بھی دکھا دے گا، وہ ایک عیسائی متکلم بھی دکھا دے گا۔ آپ کے پاس وقت ہو تو میں آپ کو ان سب کی داستانیں سنا دیتا ہوں۔ یعنی ان کی تذکرۃ الاولیاء ہم سے بھی بڑی ہے اور صدیوں پر محیط ہے۔ تو اس سب کچھ کا کوئی تعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بات سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بات وہی ہے جو اللہ کی کتاب نے بیان کر دی ہے، جو محمد الرسول اللہ نے بیان کر دی ہے، جو صحابہ کی زندگی میں نمایاں ہو گئی ہے۔ دین جاننا ہے تو بس اس سے آگے کچھ نہیں۔ اپنا کوئی فلسفہ بنانا ہے تو اپنے فلسفے کے طور پر پیش کیجئے۔ ہم ہیگل اور کانٹ کو بھی پڑھتے ہیں، دیکارت کو بھی پڑھتے ہیں، آپ کو بھی پڑھ لیں گے، سن لیں گے، لیکن یہ کہ اس کو دین کے نام پر پیش کریں گے تو پوسٹ مارٹم کر دیا جائے گا اس کا۔ اکثر یہ بات فرماتے ہیں، خاص طور پہ جو لوگ مذہبی بحث کر رہے ہوتے ہیں، مختلف نقطہ نظر پہ نقد کر رہے ہوتے ہیں، کہ اختلاف رائے کے اظہار میں ہمیشہ آپ وہ بات کہیں جو دوسرا اپنے موقف کے بارے میں کہتا ہے، اس کی جگہ پہ کھڑے ہو کے پہلے اس کا موقف سمجھیں، اور جو لقب یا جو فقرہ یا جو فریز آپ دوسرے کے اوپر چشمہ کرنا چاہ رہے ہیں، اگر وہ اس کو پسند نہیں کرتا تو یہ کام کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ فقہ پر آپ تنقید کرتے ہیں، استدلال پہ تنقید ہوتی ہے، ہمارے یہاں تاریخی روایات کو مذہب کے ساتھ گڈمٹ کیا گیا، اس پہ تنقید ہوتی ہے، اسی طرح فلسفے پہ تنقید ہوتی ہے، لیکن تصوف پہ جب آپ نے تنقید کی ہے تو وہاں پر ایک فقرہ، ایک جملہ استعمال کیا کہ تصوف ایک متوازی دین ہے۔
سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جو صوفیہ حضرات ہیں وہ اس کو متوازی دین قرار نہیں دیتے، وہ غلط استدلال کے ذریعے دین اسلام کے ساتھ اس کو جوڑتے ہوں گے، تو آپ اس استدلال پہ نقد کریں. آپ نے کیا بھی توحید پہ، نبوت پہ، شریعت پہ، قیامت پہ، لیکن یہ جو جملہ ہے کہ تصوف ایک متوازی دین ہے، تو یہ جملہ تو نہ صرف ہے کہ صوفیہ خود کہنا پسند نہیں کرتے، بلکہ ان کا جو نظام فکر ہے اس کو بالکل دین کے برابر کھڑا کر دینا، گویا ان کو دین کے مقابل میں دین پیش کرنے کی جسارت کا الزام دینا ہے. تو یہ الزام آپ کس اخلاقی بنیاد پہ ان پہ لگاتے ہیں؟ اس میں ایک بڑی غلطی زبان کے اسلوب سے ناواقفیت کی وجہ سے ہو رہی ہے. یعنی آپ جب کوئی تعبیر اختیار کرتے ہیں تو وہ تعبیریں اپنی جگہ پر مستقل بھی ہوتی ہیں اور مجانست کا اسلوب بھی ہوتا ہے ان میں. یہاں دین کا لفظ نظام فکر کے معنی میں استعمال ہوا ہے. یعنی ایک نظام فکر وہ ہے جو پیغمبروں نے دیا ہے، اور ایک نظام فکر وہ ہے جو صوفیانہ مذاہب نے فراہم کیا ہے. یہ دو متوازی نظام فکر ہیں. لوگ اسے تنقید کا جملہ خیال کرتے ہیں، یہ حقیقت میں بہترین تعارف ہے ان کی کاوش کا، بہترین تعارف. جس طرح سے علامہ اقبال کے بارے میں یہ بحث رہی ہے کہ کیا ان کا کوئی مستقل فلسفہ ہے یا وہ محض ایک متکلم ہے. یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک بڑے فلسفی علی عباس جلال پوری صاحب نے ایک پوری کتاب لکھ کر یہ بتایا کہ اقبال فلسفی نہیں ہے، وہ محض ایک متکلم ہے. یعنی ان کے مذہبی عقائد ہیں، ان کے مذہبی تصورات ہیں، وہ ان کی مدافعت فلسفیانہ استدلال سے کرتے ہیں. تو اس کے لیے ہمارے ہاں متکلم یا اس فن کے لیے علم کلام کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے. مستقل فلسفی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اصول سے لے کر فروع تک ایک پورا کا پورا نظام ایک شخص نے بنا دیا. جس طرح کہ ہم سقراط کو دیکھتے ہیں، یا افلاطون کو دیکھتے ہیں، یا ارسطو کو دیکھتے ہیں، یا پلاطینس کو دیکھتے ہیں، یا ہمارے ہاں کے لوگوں میں سے ابن عربی ہیں. ایک پورا نظام بنا کے بتا دیا ابتدا سے انتہا تک. تو تصوف کو اگر آپ پوری طرح اس کے علماء سے سمجھیں اور پڑھیں، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ ہر جھگی پہ بیٹھنے والا اور تپسیا رمانے والا صوفی ہو جاتا ہے، تپسیا کرنے والا اور دھونی رمانے والا. لیکن ایک یہ ہے کہ جو ان میں اہل علم ہیں، یعنی جلیل القدر اہل علم ہیں جنہوں نے تصوف کی شرح اور وضاحت کی ہے، بہت بڑے لوگ ہیں، ان کے ذریعے سے اس کو سمجھیں تو وہ ایک مستقل نظام فکر ہے. تو دین کا لفظ مجانست میں استعمال ہوا ہے تاکہ پیغمبروں کا دین جس نظام فکر کو پیدا کرتا ہے اس کی اہمیت بتائی جا سکے کہ اس کے بالکل بالمقابل تصوف بھی ایک پورا نظام فکر ہے. تو اس معنی میں یہ تعبیر اختیار کی گئی ہے. تو ہم سب یہ جو آپ نے فرمایا کہ وہ نظام فکر کے معنی میں یہ بات آپ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک پیرلل پورا اسٹرکچر ہے، تو یہ بات وہ جو خود بیان کرنے والے ہیں جو صوفی حضرات ہیں، کیا وہ یہ بات مانتے ہیں کہ ہم ایک پورا پیرلل نظام فکر پیش کر رہے ہیں اور دین کے مقابلے میں اگر آپ اس کو رکھتے ہیں تو دونوں متوازی علیحدہ الگ الگ نظام فکر ہیں؟ ایسا ہی ہے بالکل. میں نے اس میں وہ اقتباسات نقل کر دیے ہیں جس نے خود شاہ ولی اللہ نے، جو بڑے لوگوں میں سے ہیں اور ظاہر ہے کہ عالم بھی بہت بڑے ہیں، صوفی بھی بہت بڑے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کو بیان کیا ہے. یہ بتایا ہے کہ ہمارے اس نظام فکر کا ماخذ کیا ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے جس طرح کہ عام لوگ خیال کرتے ہیں کہ قرآن کی کوئی 2 آیتوں سے یا 2 حدیثوں سے کوئی چیز اخذ کر لی گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل متوازی ایک نظام ہے. اس نظام کو جنید بغدادی نے ہمارے ہاں، یعنی مسلمانوں کے ہاں، ویسے تو یہ ہر جگہ موجود ہے تصوف، ہمارے ہاں ایک باقاعدہ صورت دی ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ یہ اخذ کیسے کیا جاتا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اخذ کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ قرآن سے اخذ کر لیا یا حدیث سے اخذ کر لیا یا سنت سے اخذ کر لیا. وہ اس کی مثال دے کے بتاتے ہیں، اور میں نے ان کے اقتباسات آگے نقل کر دیے ہیں کہ یہ براہ راست فیضان ہے جو حاصل ہوتا ہے. یعنی اس کے ماخذی کی نوعیت بالکل تبدیل ہو جاتی ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو علم ہے یا یہ فن ہے یا جو کچھ بھی آپ اس کو نام دیں، یہ اس کے مقابل میں ایک بالکل مستقل چیز ہے، اس کو اس طرح سمجھنا چاہیے. یہ سب باتیں کہتے ہیں. یہ اصل میں ان کی پوری بات کا خلاصہ کر دیا میں نے کہ وہ جس طریقے سے پیش کر رہے ہیں وہ اس طرح ہے. عام لوگ جب گفتگو کرتے ہیں یا عام لوگ کوئی اعتراض کرتے ہیں تو اس کا جواب دیتے ہوئے بعض لوگ اس طرح کی تعبیریں اختیار کر لیتے ہیں کہ یہ وہی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جو احسان فرمایا ہے، تزکیہ فرمایا ہے. ایسا نہیں ہے. وہ اس کو ایک پورے نظام فکر کی حیثیت سے بیان کرتے ہیں، اس کو پورے نظام فکر کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں. یہ ظاہر سی بات ہے کہ خود دین کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں، وہ تعبیر کر رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ دین کی ایک سیاسی تعبیر ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ دین کی ایک صوفیانہ تعبیر ہے. تو دین کے اندر بھی یہ چیز ہوتی ہے. صوفیہ میں بھی اس طرح کے اختلافات ہیں، لیکن جو بڑے صوفی ہیں اور علماء صوفیہ ہیں وہ بالکل وضاحت سے یہ بات بیان کرتے ہیں.
اس میں بلکہ سوال کا جواب دیا ہے شاہ ولی اللہ نے کہ یہ جو کچھ پھر ہمیں حاصل ہوتا ہے یہ محمد الرسول اللہ سے حاصل ہوتا ہے تو کیسے حاصل ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ فیضان کا منبع تو پیغمبری کی ذات ہے، لیکن اس کے حصول کی صورت ایسے ہے کہ جیسے ایک کھیت میں خربوزے اگے ہوں تو وہ آفتاب سے حدت حاصل کر رہے ہیں، لیکن نہ آفتاب کو معلوم ہے کہ وہ ان کی پرورش اور پرداخت کر رہا ہے، نہ ان کو معلوم ہے کہ وہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اپنی بنیاد سے اپنے اختتام تک یہ ایک پورا نظام فکر ہے۔ متوازی دین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کے مقابل میں ابتدا سے انتہا تک، اصول سے لے کر فروع تک ایک پورا نظام پیش کیا ہے تصوف نے۔ ٹھیک، اچھا خان صاحب یہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اقبال کی مثال دے کے کیا وہ ایک فلسفی تھے یا متکلم تھے، گویا ان کا اپنا کوئی پورا اسٹرکچر تھا، آرگومنٹ کا کوئی نظام فکر تھا، یا وہ مختلف زاویوں سے ایک نقطہ نظر کی توجیہ کر رہے تھے؟ آپ نے اس میں مثال دی ابن عربی کی کہ آپ ان کو دیکھتے ہیں، سقراط کو دیکھتے ہیں، افلاطونس کو دیکھتے ہیں، تو ایک پورا ہولسٹک پرسپیکٹیو میں ایک پورا اسٹرکچر پیش کر رہے ہوتے ہیں اپنے جو علم کے ان کی بنت ہے اس میں۔ تو آپ نے ابن عربی کا بھی ذکر کیا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابن عربی بھی ہم نے پہلے بھی بات کی تھی اور بھی مختلف زاویوں سے، لیکن لوگ ابن عربی کی کتاب کھولتے ہیں اور اس میں مختلف مقامات سے نکال کے دکھاتے ہیں عبارتیں کہ یہ دیکھیں یہ لکھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے ہدایت، خیر اور ہر چیز کا منبع تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہے، اور انہی سے جو ہے وہ ہم یہ کام کریں گے، وہی دین کے معاملے میں حجت ہیں۔ تو پھر یہ جو بڑے صوفیاء ہیں جن کا اپنا نظام فکر ہے، ان کی اپنی کتابوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ حجت تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو مان رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے جمہوریت ایک پورا نظام فکر ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو ایک آدمی جو جمہوریت کو دین کے خلاف نہیں سمجھتا اور مسلمان ہے، وہ دین پر بات نہیں کرے گا۔ تو اصل میں یہ دین کے بھی علماء ہیں، یعنی ایک ہے تصوف اور ایک ہے اسلام، تو وہ اسلام کے بھی علماء ہیں، بڑے علماء ہیں، شاہ ولی اللہ ہیں، غزالی ہیں، یہ جتنے بڑے صوفی ہیں اتنے ہی بڑے دین کے عالم بھی ہیں۔ وہ اپنے اس نظام فکر کو دین کے خلاف نہیں سمجھتے، پیرل سمجھ رہے ہیں، مستقل سمجھ رہے ہیں، لیکن اس کے خلاف نہیں سمجھتے۔ جب خلاف نہیں سمجھتے تو وہ دین کے بھی علماء ہیں، تو دین کی بھی بات کریں گے۔ اچھا، بلکہ کسی جگہ استدلال بھی کر دیں گے کہ یہ نظام فکر دین کے خلاف نہیں ہے۔ یہی اس دنیا میں آپ بھی کرتے ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں کہ جن کو آپ کہتے ہیں کہ معیشت کا یہ طریقہ اختیار کر لیا جائے، اگرچہ یہ اپنی جگہ ایک پورا کیپٹلزم۔ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کی کتاب آپ پڑھیں، اسلام اور جدید معاشی نظریات، آخری چیپٹر کا مطالعہ کریں تو وہ بتائیں گے آپ کو کہ یہ پورا کا پورا جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، بس اتنی اس میں کچھ تبدیلیاں کر دی جائیں تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سے علماء، یہاں تک کہ دیوبند کے اکابر علماء نے جس وقت یہ سب ہو رہا تھا، یعنی ایک تحریک چل رہی تھی اور دنیا میں سوشلزم اور کمیونزم کا غلغلہ تھا، تو کتابیں لکھی اور یہ بتایا کہ ہمارے نزدیک یہ تو اصل میں اسلام کا ظہور ہوا ہے۔ اقبال کی طرف یہ بات منسوب کی جاتی ہے کہ سوشلزم کمیونزم میں بس ایک خدا کو داخل کر دیں تو پھر کوئی قابل اعتراض بات نہیں۔ یہ میں نے ایسے مثالیں دی آپ کو کہ یہ ہوتا ہے۔ میں مسلمان ہوں دین کی حیثیت سے، دین اسلامی کو مانتا ہوں، لیکن کسی دوسرے نظام فکر کو، کسی فلسفے کو میں محسوس کرتا ہوں کہ دین کے خلاف نہیں ہے اور میرے نزدیک اس میں بڑی اپیل ہے، میں اس کو اختیار کر رہا ہوں۔ تو یہ حضرات جس وقت تصوف کو بیان کرتے ہیں تو اس موقع کے اوپر یہ ماخذ ہی میں اختلاف کر دیتے ہیں۔ وہ کہاں سے ملتا ہے، کہاں سے پائیں گے؟ آپ شیخ اکبر ابن عربی کی کتابیں دیکھیے تو آپ کو فصوص میں بھی اور آپ کو فتوحات میں بھی بالکل شروع میں وہ بتا دیں گے کہ یہ براہ راست الہام ہے، یہ مکاشفات ہیں ہمارے۔ یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ مسلمان بھی ہیں، اللہ کے دین کو مانتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کو مانتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کو بیان کریں گے۔ تو میں نے جو تبصرہ کیا تصوف پر کیا ہے، کسی صوفی پر نہیں کیا، کیونکہ ان کی شخصیت میں یہ دونوں چیزیں جمع ہیں۔ ایک طرف وہ مسلمان ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کے پیغمبر کے ماننے والے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، عمل کے بہترین نمونے پیش کرتے ہیں، کسی کے عمل پر آپ اعتراض بھی کر سکتے ہیں۔ ایک طرف یہ چیز ہے۔ شاہ ولی اللہ کوئی معمولی درجے کے عالم ہیں، امام الہند کہنا چاہیے ان کو۔ ہندوستان فخر کر سکتا ہے جتنے بڑے وہ عالم ہیں، دین کے عالم بات کر رہا ہوں، یعنی اسلام کے، اور دوسری جانب اتنے ہی بڑے صوفی بھی ہیں۔ تو یہ چیز ہے جس کو میں نے اپنے اس مضمون میں نمایاں کیا ہے کہ دیکھیے یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں یہ اپنے نظام فکر کو جب پیش کرتے ہیں تو یہ بالکل الگ نظام فکر کی حیثیت سے نمایاں ہو جاتا ہے۔ عام صاحب جیسا آپ نے فرمایا کہ جتنے بڑے حضرات ہیں صوفیاء، یہ دین کے بڑے علماء بھی ہیں، تو اب جب آپ ان کی کتابوں کی طرف مراجعت کرتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اس میں یہ دونوں پیرلل رویں مکس ہو کے آ رہی ہوتی ہیں، کہیں حدیث کی توجیہ ہو رہی ہے، کہیں قرآن آیات کی تفسیر ہو رہی ہے، کہیں تصوف اور باطنی جو مشاہدات ہیں، مکاشفات ہیں، ان کا ذکر آ رہا ہے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اگر کوئی طالب علم تصوف کی اس روایت
کو جاننا چاہتا ہے کہ اس کا اصل نظام فکر کیا، اور ان دینی علماء کی جو مذہبی کنٹریبیوشن ان کو الگ کرنا چاہے، تو وہ کون سی بنیادی کتابیں ہیں، اور ان کتابوں میں پھر وہ کون سے حصے ہیں؟ چونکہ ان کتابوں میں تو سب کچھ ہی آ رہا ہوتا ہے، وہ اس تک ایکسیس کیسے ہوگی ہماری؟ جس وقت آپ دقت نظر سے ان چیزوں کو پڑھتے ہیں، کیونکہ مسلمان ہیں نا، مسلمان علماء ہیں، یہ بڑے علماء ہیں، تو جس وقت آپ ان چیزوں کو پڑھتے ہیں تو ہر چیز اصل میں اپنے ماخذ کے لحاظ سے زیر بحث آ جاتی ہے۔ جب وہ دین کو بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر قرآن سے استدلال کر رہے ہوں گے، سنت سے استدلال کر رہے ہوں گے، کوئی حدیث بیان کر رہے ہوں گے۔ شاہ صاحب کی حجت اللہ البالغہ دین کی حکمت کا اپنے زمانے کے لحاظ سے بڑا غیر معمولی بیان ہے، تو بیان کریں گے اس کو۔ اسی طرح غزالی ہیں، تو وہ جب دین پر گفتگو کر رہے ہیں یا اصول فقہ پر گفتگو کر رہے ہیں تو اس وقت ظاہر ہے ایک مسلمان کی حیثیت سے اپنے مقدمات پیش کرتے ہیں۔ وہاں قرآن ہوگا، وہاں سنت ہوگی، وہاں حدیث ہوگی، اس کے ماخذ یہ ہے۔ اور جب وہ تصوف کو بیان کریں گے، یہ درست ہے کہ ایسی کتابیں بھی ہوتی ہیں جن میں بالکل الگ بیان کیا جائے۔ مثلا آپ یہ دیکھیے کہ شاہ اسماعیل شہید ہیں، ان کی کتاب تقویۃ الایمان، اس میں انہوں نے توحید کو بیان کیا ہے، دین کی بنیادیں واضح کی ہیں۔ یہ جانتے ہیں آپ کہ اس میں توحید اس طرح سے بیان کی گئی ہے کہ ہندوستان میں ہنگامہ ہو گیا۔ ہندوستان تو اصل میں ایک دوسری دنیا ہے، یہاں کا تو ہر ذرہ دیوتا ہے، لیکن دوسری جانب ان کی کتاب ابقات کو آپ اٹھائیے تو وہ تصوف ہے، اس میں شروع سے لے کے آخر تک اس کے اصول مبادی بیان کیے گئے ہیں۔ بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آخری زمانے میں انہوں نے گویا سارے کے سارے نظام فکر کا خلاصہ کر دیا ایک مختصر کتاب میں۔ اسی طرح جس وقت آپ فتوحات پڑھتے ہیں تو وہاں آپ کو دونوں چیزیں ملی ہوئی نظر آتی ہیں ابن عربی کے ہاں، لیکن جس وقت آپ فصوص پڑھیں گے تو بالکل وہ پورا کا پورا تصوف ہے۔ اب اس میں دونوں کی تعبیریں بہت جگہ ملتی جلتی ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے ایک عام آدمی یہ خیال کرتا ہے، لیکن ایک محقق آپ کو نکال کے بتا دے گا کہ یہ نظام فکر ہے۔ ابھی ابن عربی کے بارے میں بہت سی اچھی بحثیں ہوئی ہیں، ان کو بھی اگر آپ سامنے رکھ کے دیکھیں، لوگ جس طرح سے ان کا دفاع کرتے رہے یا ان کی تعبیرات کو بیان کرتے رہے، تو یہ معلوم ہوتا ہے نا کہ ایک پورا نظام انہوں نے بنایا جس کا نام رکھا نبوت عامہ۔ یعنی اس انسان کو اپنے وجود کے لیے بھی فیضان کی ضرورت ہے، اس کے بعد آگے اپنے زندگی کے تمام مراحل، اپنے شعور کے تمام مراحل، اپنے احساس کے تمام مراحل کے لیے بھی فیضان الہی کی ضرورت ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر اگر یہ کچھ ریاستیں کر لے اور اپنے آپ کو اس قابل بنا لے تو اس کے نتیجے میں ایک نبوت حاصل ہوتی ہے اس انسان کو، اس کو وہ نبوت عامہ کہتے ہیں۔ یہ اکتسابی ہے، بلکہ مثالیں دیتے ہیں کہ ہارون کی نبوت بھی ایسی تھی، بنی اسرائیل کے انبیاء کی نبوت بھی ایسی تھی، اور اس کے مقابل میں کہتے ہیں کہ جن کو تم نبی کہتے ہو، یعنی جو دین میں انبیاء ہیں، وہ تشریعی نبوت ہے، یعنی وہ اصل میں شریعت لے کے آتے ہیں، قانون لے کے آتے ہیں تاکہ لوگوں کو اس کا پابند بنائیں۔ تو اب دیکھیے دونوں چیزوں کو انہوں نے رکھ کے بتا دیا کہ ایک ہماری تعبیر ہے اللہ تعالیٰ سے اخذ اور استفادے کی، وہ یہ ہے، اس کو نبوت عامہ کا نام دے دیا، اور ایک یہ ہے کہ جو مذہبی لحاظ سے اختصاص نبوت کو بیان کرتی ہے۔ تو ان کی مشکل یہ ہے کہ مسلمان ہیں، اس لیے مسلمان کی حیثیت سے دونوں چیزوں کو بیان کر رہے ہیں، تو ان کو الگ الگ کر کے دیکھنا پڑے گا نا ہر جگہ۔ ٹھیک ہے، آپ سے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ایک روایت زیر بحث ہے، کہتے ہیں جی بخاری شریف کی روایت کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سو رہا تھا کہ مجھے دودھ کا پیالہ دیا گیا، میں نے اسے پیا یہاں تک کہ دودھ سے سیر ہو جانا میرے ناخنوں سے نکلنے لگا، پھر میں نے بقایا دودھ جو ہے وہ سیدنا عمر کو دے دیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا علم۔ تو یہ جو روایت ہے، اس روایت کے اوپر مختلف اہل علم نے اظہار خیال کیا ہے، تو ایک نتیجہ اس سے نکالا گیا ہے کہ یہ روایت جب بتا رہی ہے کہ اللہ کے رسول یہ خود تعبیر کر کے بتا رہے ہیں کہ میں نے اپنا علم سیدنا عمر کو دے دیا ہے، تو پھر کیوں نہ سمجھا جائے کہ وہ بھی جو ہے وہ ملہم ہیں ان کو؟ یہ بات کہاں کہی گئی ہے کہ میں نے اپنا علم دے دیا؟ روایت میں کہاں کہی گئی؟ جب رسول اللہ کی نسبت سے کوئی بات بیان کی جائے گی تو ایک ایک لفظ کو دیکھا جائے گا کیا کہا گیا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ رویا ہے، یعنی آپ کو خواب میں یہ دکھایا گیا۔ آپ جو علم لے کے آئے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ دین۔ اس علم کی کیا صورتیں ہمارے پاس ہیں؟ قرآن، سنت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور سنت کی جو توضیحات کی، جو شرح کی، جو اس کے فروع بیان کیے، جو ان کے اطلاقات واضح کیے، ایک علم کا بڑا ذخیرہ ہے۔ یہ علم آپ کو بھی ملا ہے، مجھے بھی ملا ہے، ہر ایک کو ملا ہے۔ ایک دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو کچھ ملا ہے اس کی بصیرت، یہ جو ہم جلیل القدر علماء سے استفادہ کرتے ہیں، تو قرآن تو ہر ایک کے پاس ہے، سنت پر ساری مسلمان امت عمل پیرا ہے، حدیثیں سب کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن وہ بصیرت، وہ فہم، وہ چیزوں کے اندر اتر کر جاننا، یہ ہے جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں علم سے تعبیر کیا ہے۔ تو ان کو یہ علم ملا، اور یہی اصل میں اس امت کے تمام علماء کو ملتا ہے، کسی کو زیادہ، کسی کو کم، اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور دوسرے تیسرے درجے کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔
یعنی آپ کسی بھی علم و فن میں داخل ہوتے ہیں، آپ طبیبوں کو دیکھ لیں، آپ سائنسدانوں کو دیکھ لیں، سارے آئنسٹائن اور نیوٹن نہیں ہوتے. تو سیدنا عمر بڑے علماء میں سے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی بصیرت جو ان کو حاصل ہوئی وہ معمولی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی ہر چیز جو ہے وہ پیغمبر کی بات بن گئی ہے، نہیں، پیغمبر کی بات تو ہر نقص سے پاک ہوتی ہے. وہ انسان ہے، انسان کی حیثیت سے ان کے فیصلوں سے، ان کی آراء سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے. خود میں نے کئی جگہوں پہ اختلاف کیا ہے، لیکن بہرحال وہ ایک بڑے عالم، بڑے فقیہ سے اختلاف ہے. اچھا غالب صاحب، جو آپ نے بات فرمائی اس پہ اگر کوئی یہ منطقی اشکال پیش کرے کہ یہ جو آپ نے تخصیص کر دی کہ علم پیغمبر کا، وہ تو قرآن و سنت میں ہم دیکھتے ہیں پیغمبر کو تو اللہ تعالیٰ نے جو غیب کی خبریں ہیں اس تک بھی رسائی دی ہوتی ہے، اس کو پتہ بھی چل جاتا ہے. وہ تو احزاب کے اندر پتھر توڑنے کی چنگاریوں میں کیسر و کسرا کے محلات بھی دیکھ لیتا ہے. تو وہ آپ نے تخصیص کر کے وہ سارا علم نکال کے صرف قرآن و سنت تک کیوں محدود کیا؟ جو علوم پیغمبروں کے ساتھ خاص ہیں ان کو قرآن بیان کر دیتا ہے کہ وہ پیغمبروں کے ساتھ خاص ہے. پیغمبروں کے ساتھ خاص علم انہی کے ساتھ خاص رہے گا. یعنی پھر کیا میں تعمیم کر کے یہ کہوں کہ جس طریقے سے رسول اللہ پر قرآن نازل ہوا ایسا ہی یہ قرآن اور بھی نازل ہوا تھا؟ جس طرح رسول اللہ سنت کا ماخذ ہے، اس طرح اور بھی ایک سنت کا ماخذ ہے. یہ کہوں پھر میں، تو ظاہر ہے کہ جو چیزیں رسول کے ساتھ خاص ہیں، نبیوں کے ساتھ خاص ہیں، ان کے لیے خاص رہیں گی. تو جب بھی کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ کبھی تعمیم میں نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ اپنے ساتھ عقلی تخصیصات رکھتی ہے، بیان کی تخصیصات رکھتی ہے. ہم ایک پس منظر میں بات کر رہے ہوتے ہیں. کل بھی میں نے واضح کیا تھا کہ جب قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے ہر چیز اس میں واضح کر دی ہے، یا تورات میں ہر چیز واضح کر دی گئی تھی، تو یہ ہر چیز اس موضوع سے متعلق ہر چیز ہوتی ہے. تو یہاں بھی علم کی ایک تحدید ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، اس کی بصیرت، اس کا فہم، یہ ہے اصل میں وہ نعمت جو جلیل القدر علماء کو حاصل ہوتی ہے. یہ سیدنا صدیق کو بھی حاصل تھی، سیدنا عمر کو بھی حاصل تھی، یہ اور بہت سے صحابہ کو بھی حاصل تھی، اور قیامت تک اس امت کے علماء اسی سے بہرہ پاتے ہیں. تو اس کو بیان کیا ہے کہ میں نے یہ دیکھا، تعبیر کی ہے. اور اس سے یہ بھی سمجھ لیں کہ پیغمبروں کو حقائق کیسے بتائے جاتے ہیں. یعنی اس میں علم دودھ بن کے ناخنوں سے بہہ نکلا ہے. یہ ظاہر ہے کہ واقعے کا بیان نہیں ہے، تمثیل ہے. تو خواب میں یا رویا میں اسی طرح حقائق ممثل کر کے دکھائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. ہم صرف ایک بات کی ذرا تھوڑی مزید وضاحت کیجیے گا. عام مسلمان جب آپ کی زبان سے جملہ سنتے ہیں کہ صوفیانہ مذاہب اور صوفیانہ تصور نظام فکر جاری تھا، اور ہمارے یہاں بھی تصوف جو آیا ہے وہ ایک پیرلل نظام فکر ہے، تو لوگوں کو یہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہے کہ باقی ہم دیکھتے ہیں بت مت ہو، جین مت ہو، ہندو مت ہو، تو ان کے اندر تو وہ شرک کرتے ہیں اور مختلف تباہمات ہیں اور اس کے اندر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہمارے جو صوفی ہیں اس کو آپ کیسے جوڑ دیتے ہیں کہ جو صوفیانہ مذاہب کی روایت ہے یہ ان کا نظام فکر بھی ان سے مل جاتا ہے، اگرچہ یہ مسلمان ہیں تو وہ تو بالکل ہی الگ دنیا ہے، الگ جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، پوجا کرتے ہیں، اور یہ تو نمازیں پڑھتے ہیں اور لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں. یہ دونوں باتیں کیسے میل جل کھاتی ہیں؟ یہ مسلمان ہیں اور صوفی ہیں، وہ ہندو ہیں اور صوفی ہیں، شنتو مذہب کے ماننے والے ہیں اور صوفی ہیں، مسیحی ہیں اور صوفی ہیں، یہودی ہیں اور صوفی ہیں. تو وہاں پر بھی یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. میں نے ابھی آپ سے عرض کیا نا کہ جمہوریت ایک پورا نظام فکر ہے، سوشلزم ایک پورا نظام فکر ہے. ہمارے ہاں ان کو بحیثیت مجموعی پورے نظام فکر کی حیثیت سے مانتے ہیں نا بہت سے لوگ، اور مانتے ہیں اور مسلمان ہیں، مانتے ہیں اور یہودی ہیں، مانتے ہیں اور مسیحی ہیں. تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ یہ کہیں گے کہ یہ میرے دین کے خلاف نہیں ہے. یعنی میں اس کو الگ سے ایک علم کے طور پر مانتا ہوں، دین کو الگ سے ایک بصیرت اور ایک علم کی حیثیت سے مانتا ہوں. تو دونوں چیزیں، اب سوال اس میں اصل میں یہ ہوتا ہے کہ کیا ان کے مابین تصادم تو نہیں ہے؟ یہ ایک دوسرے میں مداخلت تو نہیں کر رہے ہیں؟ یہ ایک ہی موضوع کو دو طریقوں سے تو نہیں بیان کر رہے ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو کیسے اعتراض کریں گے؟ مثلا مجھ سے آپ پوچھیں، میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے کہ میرے کچھ سیاسی عقائد بھی بیان کیا ہے نا، انسان کے بنیادی حقوق، قانون کی حکمرانی، جمہوریت، قوموں کا حق خود ارادی، یہ میں ان کو اپنے سیاسی عقائد کہتا ہوں. ظاہر ہے کہ یہ میں بیان کر رہا ہوں یہ ساری چیزیں، تو یہ بالکل انڈیپینڈنٹلی الگ سے ہیں. ان میں سے کون سی بات ہے جو قرآن میں بیان ہوئی ہے؟ یعنی ایسے تو نہیں ہے نا. لیکن میں ان چیزوں کو قرآن کے خلاف نہیں سمجھتا، یا بعض چیزوں میں قرآن کی بات کو اور اس کو ہم آہنگ محسوس کرتا ہوں، تو اس لیے میں یہ بات کہہ دوں گا. وہ بھی ایسے ہی کہتے ہیں. اب تنقید کر کے آپ کو بتانا ہے کہ تمہاری یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ایسے لوگ ہیں جو مثال کے طور پر میں جمہوریت پر جب بات کرتا ہوں تو یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت تو شرک ہے. ایسا ہوتا ہے نا. یہ سر ہم سب چین نے مثلا سوشلزم یا روس سے شروع ہوا تو ان کی مذہبی تعبیر الگ ہے، لیکن سوشلزم کو وہ بطور ایک نظریے کے مانتے ہیں. ہمارے ہاں بھٹو صاحب نے اس کو اسلامی سوشلزم کا نام دیا. سوشلزم مشترک ہے لیکن مذاہب مختلف ہو گئے. یعنی وہ دیکھیے کہ آپ نے بڑی اچھی مثال دی. ہمارے ہاں ایک تحریک اٹھی، اس کے پس منظر میں اگر آپ بر صغیر کی تاریخ سے واقف ہیں تو کمیونسٹ
نقطہ نظر پیدا ہوا، اس کے اوپر کتابیں لکھی گئیں، ہمارے شعراء اس سے متاثر ہوئے، ہمارے ادباء اس سے متاثر ہوئے، اور بڑی قربانیاں دیں بعض لوگوں نے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ انسانیت کے لیے ایک غیر معمولی چیز ہے جو سامنے آ گئی۔ اب ساحر کو پڑھیں، آپ فیض کو پڑھیں، آپ اسی طریقے سے کیفی اعظمی کو پڑھیں، اور شعراء، ادباء، ماہرین جتنے بھی بیان کرتے رہے۔ اس کے بعد ان کو ایک سیاسی کامیابی ہوئی۔ ظاہر ہے کہ سیاسی کامیابی کے لیے کسی سیاسی شخصیت کا وجود ضروری ہوتا ہے۔ وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی صورت میں جب سامنے آئی تو دیکھیے انہوں نے کس طریقے سے ملایا چیزوں کو۔ ان کا کہ اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے، عوام طاقت کا سرچشمہ ہے۔ 4 باتیں کہیں، تو اب یہ کیوں کہیں انہوں نے؟ اس لیے کہ وہ ان چاروں کو آپس میں متضاد نہیں سمجھتے۔ ایسا ہی ہے نا؟ حالانکہ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ ایک پورا نظام فکر ہے، اور کہیں سے آ رہا ہے، لیکن یہ کہ یہ بیان کیا انہوں نے۔ تو یہ بحث یہ ہے، جب میں نے یہ بات کہی تو میں نے یہ بتایا کہ تصوف کو آپ کوئی جزوی چیز نہ سمجھیے، یا کسی آیت کی تعبیر یا کسی حدیث کی ایک تعبیر نہ خیال کیجئے۔ یہ اپنی جگہ ایک پورا نظام فکر ہے، اور دین اپنی جگہ ایک پورا نظام فکر ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ کیا یہ نظام فکر آپس میں متضاد ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ ہاں متضاد ہیں۔ ایک دوسرا آدمی کہتا ہے کہ نہیں متضاد نہیں، اس کو بھی یہ بات کہنے کا حق ہے، مجھے بھی کہنے کا حق ہے، لیکن جب وہ قرآن میں بھی استدلال کروں گا، وہ بھی استدلال کرے گا۔ لیکن جب وہ قرآن کی کوئی آیت پکڑ کے اس پورے نظام فکر کی توجیہ کرے گا تو پھر آپ یہ سوال کرتے ہیں اس سے کہ بھئی وہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں پہلے ان کے فریم ورک میں کھڑے ہو کے دیکھو کہ کیا وہ اپنے پورے نظام فکر کی بنیاد اس آیت پہ رکھنے۔ اس وقت بھی یہی ہوا۔ دیکھیے نا، جن لوگوں نے کہا سوشلزم ہماری معیشت ہے، وہ قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے تھے۔ اچھا، علامہ اقبال نے نظم لکھی ہے الارض للہ، یعنی زمین تو ساری اللہ کی ہے۔ اس سے یہ استدلال کیا گیا کہ یہ بات جو کمیونسٹ کہتے ہیں کہ ذرائع پیداوار پر کسی کی ملکیت نہیں ہونی چاہیے، دہن قرآن میں لکھی ہوئی۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو اس وجہ سے استدلال کی غلطی بیان کرنا ایک بالکل اور چیز ہے، لیکن دوسرا آدمی اپنے آپ کو کہاں پیش کر رہا ہے۔ تو جتنے بھی علماء صوفیہ ہیں، یعنی وہ غزالی ہوں، وہ ابن عربی ہوں، وہ شاہ ولی اللہ ہوں، ابو اسماعیل حروی ہوں، جتنے بڑے اکابر صوفیہ ہیں جنہوں نے باقاعدہ لکھا ہے، باقاعدہ بیان کیا ہے اپنے علم کو، وہ اسی طرح پیش کرتے ہیں کہ یہ ایک الگ نظام فکر ہے، یہ ایک الگ نظام ہے، یعنی دین یہ ہے محمد الرسول اللہ کا دین، اور یہ تصوف ہے۔ اب اس کے بعد وہ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، یہ دونوں پیرالل ہیں لیکن قابل قبول ہیں، جس طرح ہم بہت سی چیزوں کو دین کے ساتھ مان رہے ہوتے ہیں۔ تو بحث یہ ہے کہ کیا وہ پیرالل ہوتے ہوئے دین کے ساتھ ہم آہنگ ہے، کیا دین ان کو قبول کرتا ہے، یہ ہے بحث۔ تو بعض لوگ اصل میں اس بحث کو سمجھ نہیں پائے، تو اس وجہ سے وہ داد تحقیق دیتے رہتے ہیں۔ میرے نزدیک جب وہ اس زاویے سے دیکھیں گے تو ان پر میری بات واضح ہو جائے گی۔